تو دوستوں اپنا قاضی آ گیا، لیکن پھر بھی کچھ حلقوں میں چیخو پکار شروع ہو گئی ہے، رونا پیٹنا شروع ہو گیا ہے۔ تو کیا معاملہ ہے، اس پر بات کریں گے۔ اور جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی وائف کو ساتھ کھڑا کر کے ہی کیوں حلف لینا پسند کیا، اس میں کیا راز ہے، کون سے راز پوشیدہ ہیں، اس پر بات کریں گے۔ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے آتے ہی کیا بڑا کھڑا کیا ہے کہ بہت سے لوگوں کے پسینے چھوٹنا شروع ہو گئے ہیں۔ تو سب سے پہلے بات کریں گے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی۔ تو انہوں نے آج حلف برداری کی تقریب تھی، تو انہوں نے اپنی وائف کو بلایا، اور جب وہ سٹیج پہ آئیں تو تب ہی انہوں نے حلف سٹارٹ کیا صدر عارف علوی صاحب نے۔ تو ساتھ کھڑی تھی ان کی وائف۔ تو اس سے کیا میسج دیا گیا ہے؟ تو دوستوں اس سے دو پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں کہ جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی اہلیہ کو ساتھ کھڑا کرنے سے ہو سکتا ہے کہ یہ میسج دیا ہو کہ جو پاکستان میں عورتوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے میں اس کے خلاف ہوں، میں پاکستان میں عورتوں کی عزت کو بحال کروں گا۔ جو پچھلے 14-15 ماہ میں عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، یہ کوئی عام لوگ نہیں ہیں، وہ طاقتور لوگ عورتوں کی عزتوں کو پامال کر رہے ہیں، عورتوں کے حقوق کو پامال کر رہے ہیں، عورتوں کے ساتھ بہیمانہ تشدد جو کیا جا رہا ہے، جیسے پی ٹی آئی کی عورتیں ہیں جن میں یاسمین راشد ہیں، ختیجہ شاہ ہے، اس کے بعد صنم جاوید ہے، اور بہت ساری عورتیں ہیں جن پر تشدد ہوا پچھلے 16 ماہ کے اندر، اور بہیمانہ تشدد ہوا اور آج تک ہو رہا ہے۔ جھوٹے کیسوں میں، من گڑت بنائے ہوئے غلط کیسوں میں ان کو پکڑا ہوا ہے۔ شاید کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی وائف کو ساتھ کھڑا کر کے یہ میسج ان لوگوں کو دیا ہو کہ جناب میں آؤں گا، جو تم نے پاکستان کی خواتین کے ساتھ ظلم کیے ہیں میں اس ظلم کو روکوں گا، اور پی ٹی آئی کی لیڈیز رہنما خواتین کے ساتھ جو بربریت کی انتہا کر دی ہے میں اس کو ختم کروں گا، اور ان تمام لوگوں کو میں رہا کروں گا۔ شاید ایک پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے، اور دوسری پاسبلٹی یہ ہو سکتی ہے کہ کچھ عرصہ پہلے عمران خان کے دور میں ایک کیس کیا تھا، لوگ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ صاحب کے کہنے پر کیا تھا عمران خان کی حکومت میں، اور فاروق نسیم جو وزیر قانون تھے انہوں نے ایک ریفرنس دائر کیا تھا میں بھی ان کی وائف کے خلاف قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی، جن کو عدالتوں کے بہت زیادہ چکر لگوائے تھے۔ شاید وہ جھوٹا کیس تھا، اور 100% شاید وہ جھوٹا ہی کیس تھا۔ ہو سکتا ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ان طاقتوروں کو یہ دکھا رہے ہوں جس کو تم نے عدالتوں کے چکر لگوائے وہ میرے ساتھ کھڑی ہے، دیکھ لیں، پوری دنیا دیکھ لے، وہ میرے ساتھ کھڑی ہے، اور میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا جن لوگوں نے میری اہلیہ کو عدالتوں میں ذلیل کروایا۔ ایک پیغام یہ ہو سکتا ہے۔ اب ہو سکتا ہے کہ ان میں وہ بدلے کی آگ ٹھنڈی کریں، جس طرح کہ دوسرے لوگ عمران خان سے کر رہے ہیں، کیونکہ عمران خان کی حکومت تھی اور عمران خان کے دور میں ریفرنس دیا گیا، تاثر بھی یہی دیا گیا، اور بہت سے ٹوکرا صحافی اور ٹوکرا جو ٹی وی چینلز ہیں وہ بھی عمران خان کا نام ہی لیتے ہیں، کیونکہ وہ اصل نام تو لیتے نہیں ہیں۔ اور مسلم لیگ نون بھی بہت بار عمران خان پر اس چیز کا الزام لگایا ہے، لیکن جانتے وہ سب ہی ہیں کہ کنہوں نے کیا تھا، لیکن وہ عمران خان پر الزام لگاتے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا غصہ ٹھنڈا نہ ہو۔ لیکن قاضی فائز عیسیٰ صاحب بھی میرا خیال ہے کہ 110% یہ اسی وقت سمجھتے ہوں گے، سمجھ گئے ہوں گے بلکہ، جب یہ ریفرنس دائر ہوا تھا۔ اگلی خبر یہ ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے بہت بڑے فیصلے کرنے کا سوچا ہے، ایسے لگتا ہے۔ انہوں نے کورٹ کے اندر چلنے والی تمام جو ہیئرنگ کا جو صورتحال ہے، پہلے تو ہمیں صحافی بتاتے تھے، اور صحافی جب بتاتے تھے تو آگے سے ججوں کی تردید بھی آتی کہ جناب آپ میرے بیان کو توڑ مروڑ کر یا سیاق و سباق سے ہٹ کر یہ بات کر رہے ہیں۔ اور کچھ ہمارے میرا خیال ہے یہ نون لیگی بھی فیصلہ آنے سے پہلے مٹھائیاں منگوا لیتے ہیں، اور فیصلہ انگلش میں ہوتا ہے، ان کو سمجھ نہیں آتی، اور مٹھائیاں بانٹ لیتے ہیں، اور بعد میں جب پتہ چلتا ہے کہ جناب اس کا اردو میں یہ مطلب ہے تو وہ پھر ان کی جو خوشیاں ہوتی ہیں وہ ماتم میں تبدیل ہو جاتی ہیں۔ تو ان پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے پی ٹی وی پر تمام جو ہونے والی ہیئرنگز ہیں سپریم کورٹ کے اندر ان کو پی ٹی وی پر چلانے کا حکم دیا ہے، اور پاکستان ٹیلی ویژن سینٹر کا وزٹ بھی ہو چکا ہے۔ اگر یہ خبر حقیقت ہے تو یہ بہت بڑی خبر ہے۔ اس سے تمام غلط فہمیاں جو کورٹ رپورٹر دیتے ہیں یا کورٹ کے اندر جو کوریج دینے والے صحافی ہیں، یا کبھی یہ بھی ہوتا ہے کہ صحافیوں کو اندر نہیں جانے دیا جاتا، تو اس سے یہ چیز ختم ہو جائے گی، اور
कोर्ट के अंदर क्या हो रहा है और जज क्या फैसला देते हैं, पूरी दुनिया ये सुनेगी। काजी फायद ईसा साहब एक डिफरेंट माइंड रखते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि वो 25 करोड़ आवाम की जो उम्मीदें हैं उन उम्मीदों पर पानी नहीं फिरने देंगे। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अल्लाह हाफ़िज़।